محبت کون خود کرتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اس کے دل کے زخم ملیں؟ کون کہتا ہے کہ اس زخم اس کے لیے ناسور بنے؟ کون کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں 1000 بار مرے؟ کون بن مانگے بہت مانگتا ہے؟ کون موت سے بڑی اذیت چاہتا ہے؟ موت تو ایک بار آتی ہے، اور محبت میں تو انسان پل پل مرتا ہے۔ اگر محبت یک طرفہ ہو تو جناب پھر تو اسلام کے بعد عاشق کا حال ہی نہ پوچھیے۔ یہ محبت تو وہ اعلام ہے جو خود ہی ہو جاتا ہے۔ محبت پر کس کا اختیار ہے؟ اگر یہ اختیار میں ہو تو کون کرتا ہے؟ کون اپنی انا کا قتل کرتا ہے؟ کون بدنصیب ہوگا جو جان بوجھ کر یہ مرض مانگے گا؟ انا والے کہاں محبت کا ہو جانا مانگتے ہیں؟ زرمینہ نے کب محبت مانگی تھی؟ اس نے کب کہا تھا کہ اس کو یہ مرض لگ جائے؟ اس نے کب رمضان کی راتوں میں تہجد کے وقت اس کو مانگا تھا؟ وہ تو اس کو بھول جانا مانگتی تھی۔ وہ کب اس کو مانگتی تھی؟ جب ایک چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ بے بس ہے۔ اس کے سامنے تو وہ کیا کرے؟ کدھر جائے؟ کس کو بولے؟ کس کو بتائے کہ وہ ہار گیا ہے؟ وہ ایک شخص کے لیے ہار گیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے اشک ندی کی صورت بہتے جا رہے تھے۔ وہ کیوں اپنا محرم کے لیے ایسی رو رہی تھی؟ آخر کیوں؟ کیا اب اس کی سانسیں اس کے ایک دیدار کے لیے محتاج ہو گئی ہیں؟ کیا اب وہ اس کو نظر نہیں آئے گا تو سانس نہیں لے سکے گی؟ میں ایسے کیسے ہار سکتی ہوں؟ میں ہار گئی ہوں، مگر کس سے اور کیوں؟ اس نے اپنے اندر کی سوچوں کو اپنے لبوں پر لایا۔ میں ہار گئی ہوں، ہاں میں ہار گئی ہوں، یہ کہتی ہوئی وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہار جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس چیز میں ہاری ہے، کس سے ہاری ہے اور کیوں۔ زری وہ ایسی زمین پہ بیٹھی تھی، اس کو آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی، یہ آواز اس کی ماں کی تھی جو بت بنے یہ سن رہی تھی۔ میں ہار گئی ہوں اماں، آپ؟ اس نے آنسو صاف کیے اور وہیں بیٹھے بیٹھے ماں کو دیکھنے لگی جو بے جان سی کھڑی تھی۔ میری بھی بیٹی ہار سکتی ہے کسی سے؟ وہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس زمین پہ بیٹھی، اس کی آنکھیں سوکھی انہیں کا دل چیر رہی تھی۔ اماں، آپ کی بیٹی خود سے ہار گئی ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھتے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ والے بھی آنسو بہانے لگی جو اس نے ضبط کر رکھے تھے۔ زرمینہ، تمہیں پتہ ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا؟ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کتنی منتیں مانگتی تھی، کتنا ارمان تھا کہ مجھے میری بیٹی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، آنکھوں میں آنسو لیے بولی جا رہی تھی۔ پتہ ہے زرمینہ، میں نے کیا سوچا تھا؟ میری بیٹی ہو تو میں اسے سکھاؤں گی کہ محبت، احترام یا لحاظ کسی بھی بھرم میں اپنی توہین برداشت نہ کرے۔ اسے بتاؤں گی کہ وہ شخص واجب الطاق ہے جو تمہاری حرمت کا پاسدار نہیں۔ اگر وہ کہے کہ خون حرام ہے تو میں اسے بتاؤں گی کہ دوسرے مسلمان کی عزت بھی تو اتنی حرام ہے۔ وہ عزت میں جسم کو انچوہ رکھنا نہیں ہے، وہ عزت ان کے الفاظ اور نگاہوں میں نہ ہو تو وہ بھی واجب الطاق ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اس پر سب سے بڑا کر اس کا حق اور حق جتانے والوں کا رد کرنا بھی اس کا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ اس پر محبت تب تک جچتی ہے جب تک وہ اس کی قوت ہو، اگر وہ اس کی کمزوری بننے لگی تو اسے ندار آتش کر دے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو آنکھیں نوچ لو، کوئی اپنے الفاظ سے توہین کرے تو زبان کھینچ لو، کوئی برا خیال کرے تو اس کی اتنی ذلت دو کہ پاگل ہو جائے۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اگر اسے اپنے کردار کی گواہی کو کوئی نہ ملے تو اسے گھبرانا نہیں بلکہ پھر معجزے کا انتظار کرنا ہے، ویسے ہی جیسے اماں عائشہ صدیقہ نے کیا اور اللہ نے قرآن کے ذریعے گواہی دی۔ اسے سکھاؤں گی کہ اس کا احترام پر کتنا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی ایک لڑکی اپنے احترام پر کسی کے جذبے کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ میں اسے پرنسس نہیں شیرنی بناؤں گی۔ اس کے خلاف چالیں چلنے والے اور حاسدین بھیڑیے اور کمتر جانور ہیں، ایک شیرنی کو بھیڑیوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اپنی پھول سی نزاکت کیسے قائم رکھنی ہے، اور یہ بھی سکھاؤں گی کہ جب کوئی اس پر لفظوں کی تیر چلائے تو اس پر اسے کیسے ہرانا کیسے ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ وہ شیرنی اور یہ جنگل اس کا ہے، جو اسے رانی نہ مانے اسے بے دخل کر دیا جائے۔ اور میری وہ بیٹی ہے جس کو میں نے یہ سب سکھایا بھی ہے، آج زمین پہ بیٹھے بول رہی ہے کہ میں ہار گئی ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گرا اور اس کی آنکھوں پہ رکا جو ماں کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، اس نے روتی ماں کی گود میں چھپا لیا اور معافی مانگنے لگی۔ اس کی غلطی جو اس نے کی نہیں تھی، اس کی غلطی جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی محبوب سے نور مانگے اور اس کو نور نہ ملے؟ یہ اس کی سکون مانگے اور اس کو سکون نہ ملے؟ وہ تو مانگنے پہ اپنا آپ دے دیتا ہے، وہ تو مانگنے پر خود دل میں اتر جاتا ہے۔ جو خود کو ہمارے سپرد کر دے وہ کوئی اور چیز کیسے نہیں دے گا؟ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کوئی اپنے دل سے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگے تو وہ کیسے نہ
دے اس کو، وہ اپنے بندے کو ایسے درد میں کیسے رکھ سکتا ہے، وہ اس کو پل پل کی اذیت میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ جن لوگوں کے دل سے درد نہیں جاتا نا، وہ اپنے لیے مانگتے نہیں ہوں گے، وہ اس کے درد پر کسی نامحرم کو بھول جانا نہیں مانگتے، وہ تو اس کے در پہ بیٹھ کر نامحرم کو مانگتے ہیں، محبوب سے محبوب کے بجائے کسی اور کو مانگتے ہیں۔ اس ذات کو تو نفرت ہے شرک سے، وہ اپنی محبت میں شراکت کی در برداشت کرتا ہے، پھر وہ اور درد دیتا ہے، اتنا درد کہ انسان اس کو مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ اسی کے ہاتھوں اسی کو درد دیتا ہے جس کو ہم سجدوں کے بعد مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں تو بس دکھ، درد، تکلیف اور اذیت دیتی ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی سچی محبت کرے اور وہ خوش رہے؟ عشق مجازی تو بس ایک سیڑھی ہے محبوب کے در تک جاننے کی۔ ہم خوشی میں کب اس کو یاد کرتے ہیں، ہم کب بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ وہ جب ہمیں ایک چیز عطا کرتا ہے تو ہم اس کی عطا کی ہوئی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طلب کرتے ہیں۔ وہ رحمان ہمیں وہ بھی دے دیتا ہے، ہم کب اس کی چیزوں کے مل جانے پر شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا محبوب نے ہمیں نوازا تھا، لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے وہ محبت عشق بنتی ہے۔ ہم سجدوں کا رخ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، بس صرف ایک شخص کی محبت میں، اس کو پانے کی خاطر، پھر وہ ہمیں اور درد دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس شخص کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرواتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس کی طرف جو ہماری محبتوں کا وارث ہے۔ ترمینا نے ایک محرم کو نہیں مانگا تھا، اس نے تو بس اس کو بھول جانا مانگا تھا، تو کیسے ممکن تھا وہ اس کو سکون نہ دے، نور نہ دے؟ اللہ پاک آپ نے ترمینا کو سکون نہیں دیا، اپنا نور بخشا ہے۔ میں نے تو آپ سے اس شخص کو بھول جانا مانگا تھا، تو آپ نے مجھے اپنا آپ ہی دے دیا۔ وہ جنمات پر بیٹھی سکون کی آنسو بہا رہی تھی اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اس رب العالمین کا جو مانگنے پر خود کو سونپ دیتا ہے۔ وہ اٹھا اور بالکنی کے پاس کھڑا کھڑکی کھولی، صبح کا نظارہ کرنے لگا جو ہلکی ہلکی چاندنی میں تھی، ہلکی ہلکی اندھیرے میں تھی۔ ایسے بھی عید کی صبح میں کچھ عجیب سا سحر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے، کچھ عجیب سی پرسکون صبح ہوتی ہے جو سکون قلب دیتی ہے۔ وہ واش روم گیا، شاور لینے کے بعد اس نے سفید سوٹ پہنا اور اس کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہنی۔ وہ شلوار قمیض میں ہمیشہ سے دل نشیں لگتا تھا، کوئی بھی اس کو دیکھے اور فدا ہو جائے، ماشاءاللہ کی کہے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا پرفیوم لگایا، اپنی داڑھی پہ ہاتھ مارا، اس کے چہرے پر داڑھی ایسے سجتی تھی جیسے پھولوں پر شبنم کے قطرے۔ اب وہ عید کی نماز کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ سب کو عید کا سلام کرتا تھا، ماں سے پیار لیتا، باپ کا ہاتھ چومتا اور بہنوں کو گلے سے لگاتا، باری باری پانچوں کو عیدی دیتا۔ آج وہ تیار ہونے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتی اس لڑکی کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھوما، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ لبوں سے بے اختیار نکلا، عید مبارک میرے دل کی ملکہ۔ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر سے بولا، عید مبارک ہو تمہیں۔ وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو لگتا وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی آنکھوں میں، اس کی مسکراہٹ میں، اس کے اندر ہے۔ جب وہ اس کے اندر بستی ہے اس کو اپنے آپ میں ہی نظر آتی ہے، وہ گھنٹوں اس کو دیکھتا ہے، بلکہ دعا کرتا ہوں اگلی عید پر تم میرے ساتھ اس شیشے کے سامنے کھڑی ہو، میں شیشے کو دیکھنے کے بجائے تمہیں دیکھا کروں۔ ملکہ جب تم ساتھ ہوگی میں راتوں کو اٹھ کر شکرانے کے نفل پڑھوں گا، میں کیسے خدا کا شکر ادا کروں گا تمہارے ملنے پر۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے باتیں کرنے لگا، زری کون سے کپڑے پہنوں گی؟ میں نے دونوں سوٹ پریس کر لیے ہیں۔ رقیہ بیگم نے ایک بازو پر سرخ اور ایک سفید سوٹ رکھتے اس سے پوچھا۔ اماں کوئی بھی رکھ دینا۔ وہ شیشے کی طرف مڑی، اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ زری ایک بار دیکھ لو تاکہ میں ایک رکھ لوں، دوسری الماری میں لگا لوں۔ تم نے دیکھے بھی نہیں ہیں اپنی عید کے کپڑے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں تم آج کل۔ انہوں نے کپڑے ٹھیک کرتی اس کو کہا۔ اس کا مسلسل چلتا ہاتھ ایک دم رکا، جن کے دل ہی مر گئے ان لوگوں کے لیے کون سی خوشیاں اور کون سی عیدیں ہوتی ہیں۔ اماں آپ کچھ بھی رکھ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اس نے ادھر ہی کھڑے کھڑے ماں کو کہا، مجھے تو تم پہ سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے زری میری بیٹی، یہ پہن کر ہمیشہ ہی شہزادی لگتی ہے۔ انہوں نے سرخ فراق کو دیکھتی ہوئے بہت پیار سے کہا، ٹھیک ہے اماں وہی چھوڑ دیں، میں وہی پہنوں گی۔ اس نے ماں کو مسکراتی ہوئے کہا اور گیلا تولیہ واش روم میں رکھنے لگی۔ اماں میری جیکٹ کی طرح ہے۔ سلطان اونچا اونچا بولتا زری کے کمرے میں آیا، ایک تو مجال ہے سلطان تمہیں کوئی چیز مل جائے، اماں اتنا دیکھا ہے، نہیں ہے نا، آپ دیکھ دیں کہ دینا۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں، جیکٹ آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اور یوں ڈھونڈنے ادھر آیا۔ انہوں نے دونوں سوٹ اس کے بیڈ پر رکھے اور سلطان کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ زری دوسرا والا سوٹ الماری میں لگا لینا۔ پھر انہوں نے دروازے سے ہی بیٹی کو کہا جو بھائی کے کمرے کے
मैं आने पर सर पर दुपट्टा लिए वॉशरूम से बाहर निकली थी। जी अम्मा, मैं रख लूँगी। वो बेड के पास आई और सुर्ख जोड़ा उठाया जिसने अभी पहना था। इसने जैसे ही सुर्ख जोड़ा उठाया उसकी नज़र सफ़ेद जोड़े पर पड़ी। इसका दिल एकदम से धड़का। वो वहीं बेड पे बैठी सुर्ख जोड़ा साइड पे रखा और सफ़ेद जोड़े पर नरमी से हाथ मारने लगी। आज से पहले उसका सफ़ेद रंग इस कदर अच्छा नहीं लगा था जितना वो इसको आज लग रहा था। उसने सुर्ख जोड़ा वहीं बेड पे छोड़ा और सफ़ेद जोड़ा लेकर वॉशरूम चली गई जो उसको अब पहनना था। अम्मी, आज तो बहुत खुश लग रही हैं आप। खीर का प्याला पकड़ती हुई उसने माँ से कहा जो बहुत खुशी खुशी बातें कर रही थी। नमाज के बाद वो दोस्तों से मिलने चला गया और अब घर आया था। हाँ, बात ही खुशी की है वजी, इन्होंने फातिमा की तरफ देखते हुए कहा। ऐसी कौन सी खुशी की खबर है जिसके लिए आप इतना खुश हैं? वो पांचों बहनों के दरमियान बैठा माँ से पूछ रहा था। बाबा घर पे मौजूद नहीं थी, वो माँ के कमरे में बैठा था। तुम्हारे चचा जान आए थे बची, इन्होंने इस खुशी से कहा। आज उसको एक अरसे बाद माँ के चेहरे पर इस कदर खुशी देखी थी। इस बात का तो वो अंदाज़ा लगा सकता था खुशी की नोयत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तब ही सबके चेहरे चमक रहे हैं सिवाय फातिमा के। वो कुछ उलझी और परेशान नज़र आ रही थी। चचा जान हमारे घर? उसने बड़ी हैरत से पूछा। वो लोग तो इतने अरसे से खफा थे, फिर अचानक क्यों उनका घर आना? भाई साहब फातिमा का रिश्ता अपने बड़े बेटे दनियाल के लिए मांग रहे थे। इन्होंने फातिमा की तरफ देखती उस खुशी से कहा जो नजरें झुकाए बैठी थी। अम्मा, ये तो बहुत बहुत खुशी की खबर है। इस तरह तो हमारा खानदान फिर से जुड़ जाएगा और आपी की शादी के लिए तो इतनी दुआएं मांगी हैं मैंने। बहुत खुश हूँ अम्मा, उसने बहन की तरफ देखते हुए कहा जो अभी भी कुछ उलझी सी थी। भाई, एक खुशी की खबर और भी है। खदीजा ने इसके कंधे पे अपना माथा रखते हुए सरगोशी से कहा। एक और खुशी की खबर? उसने खीर की चम्मच मुंह में ले जाते हुए खुशी से पूछा। हाँ, एक और भी खुशी की खबर। ज़रना परजोश से लहजे में इसको देखते हुए कहा जो अब खीर खाए जा रहा था और साथ साथ मुस्कुरा रहा था। भाई साहब ने अपने बेटी के रिश्ते के लिए तुम्हारा कहा है वजी। फातिमा का दनियाल से और अमामा को तुमसे रिश्ता तय किया है इन्होंने और तुम्हारे अब्बू भी मान गए हैं। अमामा बहुत अच्छी लड़की है। सबसे बड़ी बात, फातिमा भी अपने घर की हो जाएगी। इन्होंने फातिमा का रिश्ता तभी मांगा होगा ताकि अमामा की शादी तुमसे हो सके और अमामा तो मुझे शुरू से ही तुम्हारे लिए बहुत पसंद थी। वो खुशी से बोले जा रही थी और फातिमा ने भाई को देखा जिसका खीर से भरा हुआ चम्मच मुंह के पास ही रुका। इसके चेहरे का एकदम रंग बदला, मुस्कुराहट एकदम गायब हुई, होंठों पर अजीब सी सफ़ेदी आई, आंखों की चमक एकदम मदम हुई। उसको लगा कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाएगा। लगता है मेरा भाई खुशी से बोलना भूल गया है, ज़ैनब ने भाई को तंग करने वाले अंदाज में कहा। इस वक्त फातिमा के अलावा इसकी कैफियत कोई नहीं समझ सकता था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये उस पर कैसी बिजली गिरी है, उसको कैसा रंज मिला। एक तरफ बहन की ज़िंदगी की खुशियाँ थी तो दूसरी तरफ इसकी मोहब्बत। वो सफ़ेद जोड़ा पहने शीशे के सामने आई, सफ़ेद फ्राक पर सुर्ख दुपट्टा लिए, बाल खोले हुए किसी जगह की शहजादी लग रही थी। वो मेकअप नहीं करती थी, मेकअप के नाम पर सिर्फ लिप ग्लू लगाया करती थी। इसके खूबसूरत लंबे बाल कमर से नीचे तक गिर रहे थे जो इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। सफ़ेद जोड़ा मुझ पर इतना भी अच्छा लग सकता है, उसने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हुए कहा और कमरे में आ गई। कमरे में आती उसने बेड पर पड़ा मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप खोला। व्हाट्सएप खोलती सबसे पहले ग्रुप में जाती थी। उसने सबके मैसेज देखे जिसमें सब ने एक दूसरे को ईद मुबारक कहा था, एक दूसरे को दवाएं दी हुई थी, टीचर्स को मैसेज किए थे और टीचर्स ने जवाब भी दिए थे। इसका दिल बस एक नाम को देखने के लिए धड़क रहा था। सब ने उसको नाम लिखा था, ईद मुबारक वजदान सर। वो बार बार इस नाम को देखी जा रही थी मगर उसका दिल उसके हाथ से लिखी हुई देखना चाहता था। आंखें उसके नाम देखने के लिए तरस रही थी। वो एक मैसेज पढ़ रही थी, कहीं तो उसने जवाब दिया होगा। उस स्टूडेंट को इतनी लिफ्ट नहीं देता था, तभी उसने दूसरी टीचर्स की तरह एक एक बच्चे को जवाब नहीं दिया था। वो जैसे जैसे देख रही थी उसका वैसे वैसे दिल डूब रहा था। उसकी महरूम आंखें बस उसका लिखा हुआ जवाब देखना चाहती थी। उसने जो ही नीचे किया उसको एक मैसेज नज़र आया जिस पर उसकी आंखें बंद हुई, आंखों के कोने से पानी निकला। खैर मुबारक, अब सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो, खुश रहें सब, मौला सबको खुश रखे। उसने वो मैसेज कई बार पढ़ा। उसने सबको दुआ दी थी, सबको ईद मुबारक दी थी। उसने नीचे लड़कियों के जवाबात के ढेर लगे जिस सब लड़कियों ने इस मैसेज का जवाब दिया था सवाए ज़रमीना गुल के। वो खाली ज़हन के साथ अपने कमरे में आया। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है। वो तो बहन के लिए खुश हो रहा था, ये इसके साथ क्या हो गया? क्या बहन की खुशियों की कीमत इसे अदा करनी पड़ेगी? क्या इसकी बहनों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ेगा? वो कमरे में इधर से उधर टहलने लगा और सिरगिट पे सिरगिट पीने लगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आज उसकी आंखों में मौत की सी कैफियत छाई होती, जैसे मरने से पहले किसी की आंखों की कैफियत हो।
ایسی کیفیت کے بندہ اس کیفیت میں دیکھ کے تو خوف آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کھڑے کھڑے منہ پہ ہاتھ مارا اور پسینہ صاف کیا۔ یہ پسینہ اس کو گرمی سے نہیں آ رہا تھا، یہ پسینہ اس کو خوف سے آ رہا تھا۔ اس کو خوف تھا کہ بہن کی خوشیاں چھین جانے کا، ملکہ کو کھو دینا کا۔ اس کی دنیا میں دو ہی چیزیں چاہیے تھے، ایک اپنی ملکہ اور دوسری بہنوں کی شادی، ان کی خوشیاں۔ کیا میری بہن کی خوشیاں مجھے خود کو مار کے دینی پڑیں گی؟ جب ملکہ نہ ملی تو میں تو ایسے ہی مر جاؤں گا، اس نے بغیر تو میں ایک منٹ بھی نہیں جی سکوں گا۔ میں نے تو اپنی ملکہ کے سوا کسی کا لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا ہے۔ میں ملکہ کو تو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، مگر میں خود ملکہ کے سوا کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، میرا امتحان ہی لینا ہے تو مجھے معذور کر دے۔ میں ساری زندگی اپنے پیروں پر چل نہ سکوں، مجھے اندھا کر دے تاکہ میں کچھ دیکھ نہ سکوں، میری زبان لے تاکہ میں کچھ بول نہ سکوں۔ اے تو والے رب، وجدان تم سے ایک لمحے کے لیے بھی گلہ نہیں کرے گا، تمہارا یہ امتحان خوشی خوشی قبول کرے گا، مگر میرے مالک مجھ پر ایسی آزمائش نہ ڈال جس کو میں جھیل نہ سکوں، مجھ پر رحم کر میرے مالک۔ وہ وہیں بیٹھا سر کو سجدے میں رکھا اور اونچا اونچا رونے لگا۔ ایک طرف میری بہن ہے، وہ بہن جس کو میں نے ہمیشہ اپنا دوست مانا، جو میری بہن سے زیادہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، جو ضرورت پڑنے پر میری ماں، میری دوست، میری استاد سب کچھ بن جاتی ہے، جس کی خوشیوں کے لیے دن رات میں نے دعائیں کی ہیں، جو میری اور ابو کی عزت میں ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، جس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ میری شادی ہو جانی چاہیے۔ اتنے اچھے اچھے رشتے اس کے لیے آئے، مگر وہ نہیں بولی، وہ چپ رہی، صبر کرتی رہی، اپنی خوشیوں کو قربان کرتی رہی۔ ایک طرف میری حیاؤں والی بہنیں ہیں اور دوسری طرف میری محبوبہ، جس کے بغیر میں ایک سانس نہیں لے سکتا، جس کے بغیر اب میں زندگی تصور بھی نہیں کیا، جس کو دن رات مانگتا ہوں، جس کے بغیر مجھے دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میں کیا کروں اب؟ میں کس کو چنوں گا؟ اپنی بہن کی خوشیاں، اپنی زندگی؟ وہ وہیں بیٹھے روئے جا رہا تھا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ منہ کے اندر کر رہا تھا۔ میں کس کو چنوں گا اب میرے مالک؟ اپنی بہن کی خوشیاں یا اپنی زندگی؟ وجدان جی ابو اب آپ کے نام پکارنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جو کب سے نظریں جھکا صرف سب کو سن رہا تھا۔ اتنے چپ چاپ کیوں رہنے لگے ہو تم وجدان؟ نہ کسی سے بات کرتے ہو، نہ کمرے سے باہر آتے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ نہیں ابو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح گردن جھکائے بیٹھے تھا وجدان۔ تمہارے چچا چاہتے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح اسی ہفتے ہو جائے، وہ بھی منصیرہ آئی ہوئی ہیں اور بھابی بھی آ جائیں گی، تو وہ چاہتی ہیں امامہ اور تمہارا نکاح بھی فاطمہ اور دانیال کے ساتھ ہی ہو۔ امی اس کی جھکی نظریں کب سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ماں کیسے نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی اولاد خوش ہے یا نہیں؟ اس کی حالت کو دیکھ کر ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا وہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا خوش۔ وجدان تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس رشتے پر؟ اب کی بار ابا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کب سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں ابو، کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے نظریں جھکائی، آنکھوں میں نمی لیے بس اتنا ہی کہا، اس سے زیادہ وہ کچھ اور کہہ نہیں سکتا تھا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر پاس بیٹھی فاطمہ کے دل پر ایک دم خنجر چلا۔ اس کا بھائی آج اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربانی دے رہا تھا، جو بہن کی زندگی بنانے کے لیے خود کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے جو حلق میں اٹکنے لگے۔ ایک بہن کدھر بھائی کی اتنی بڑی قربانی قبول کر سکتی ہے؟ بہنیں تو بھائیوں کے لیے قربانی دیتی ہیں، وہ لے کیسے سکتی تھی؟ ابو مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ جو کب سے اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی ایک دم بول پڑی۔ اس کے ایک دم ایسے بولنے پر سب نے اسے کو دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جی ابو مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اگر میری شادی دانیال سے کر رہے ہیں تو پھر وجدان کی نہ کریں۔ اگر چچا جان ایسے راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ہوتے تو دونوں رشتوں کا انکار کر دے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس بولے جا رہی تھی اور پاس بیٹھا بھائی اس کو دیکھنے لگا۔ خدا نے بہنوں کا کیسا دل بنایا جو بھائیوں کے لیے قربان ہونے پر ایک منٹ نہیں لگاتی۔ وہ بیٹی جو آج تک ابو کے سامنے نہیں بولی تھی، آج اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی تھی۔ فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ انہوں نے تبھی تمہارا رشتہ مانگا تھا کہ ہم امامہ اور وجدان کے رشتے سے انکار نہ کر سکے، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں یہ رشتہ نہیں منظور۔ اب کی بار امی غصے سے بولی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں۔ انہوں نے جس اولاد کے لیے رشتے کی اتنی منتیں مانگی ہیں، آج جب ان کی دعائیں سن لی گئی تو بیٹی انکار کر رہی ہے۔ امی میں نے آپ کو کہہ دیا، یا پھر میری شادی ہوگی ادھر یا پھر وجدان کی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کو پتا تھا اگر اس کا رشتہ ادھر نہ ہوا تو امی کبھی بھی وجدان کا رشتہ ماما سے نہیں ہونے دیں گی۔ میں فون کرتا ہوں لاہور، کہتا ہوں ہم وجدان کے رشتے کے حق میں نہیں، اگر فاطمہ اور دانیال کا کرتے ہیں تو صحیح ہے۔ میں پہلے بھی ان وٹے سٹے کے رشتوں کے خلاف تھا۔ والد صاحب نے جیب سے فون نکالا اور بات
करने लगे और वो जान तड़कते देख के साथ सुनने लगा। वो आज पूरी रात नहीं सो सकी थी। वो सुबह कैसे उसको देखेगी, इतने अरसे बाद वो उसको देखेगी। उसको चंद महीने की छुट्टियां एक बहुत लंबा अरसा लग रही थी, जैसे सालों बाद वो उसको देखेगी। सालों के बाद वो उसको नजर आएगा। वो क्या करेगी, क्या उसको फिर से एक नई तकलीफ से गुजरना होगा। उसने तो वजदान हुसैन को अपने दिल के कोने में दबा के रख लिया है। अब तो वो उसकी यादों में आंसू भी नहीं बहाती। वो तो रातों को अब सो जाती है। उसको देखने के बाद क्या होगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी वो दर्द जो मैं अपने दिल के कोने में छुपा रखा है। वो बेड पे लेटे पिछले कई घंटों से बस से ही सोती रही। रात के 2 बज रहे थे और वह बाजू को माथे पे रखी सोच रही थी। वो उठी और मोबाइल उठाया। वजदान का नंबर उसने अपने पास सेव कर रखा था। वो उसको भूल जाने की दवा भी मांगती थी और उसे देखे बिना रह भी नहीं सकती थी। वो जब भी मोबाइल लेती इसका लास्ट सीन हमेशा देखती। उसकी का लास्ट सीन बहुत कम शो होता था क्योंकि वो हर वक्त ही ऑनलाइन होता था। वो रात को तहज्जुद के वक्त भी उठती तो उसका लास्ट सीन देखती जो हमेशा ऑनलाइन ही शो होता। उसने अभी भी वजदान का लास्ट सीन देखने के लिए मोबाइल खोला और रात के 2 बजे भी वो उसे ऑनलाइन ही नजर आया। उसका धड़कता दिल एकदम से बेचैन हो जाता। इसके बाद वो पूरी रात जागती रहती जब तक वो ऑनलाइन की जगह लास्ट सीन ना आ जाता। सर की जिंदगी में कोई लड़की है, उसने बेड पे बैठे मोबाइल हाथ में पकड़े हुए एक दर्द से कहा। अगर है भी तो क्यों सोचती हूँ मैं, मुझे क्या वो रात के 2 बजे ऑनलाइन हो किसी लड़की से बात करे। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे क्यों उनकी इस तरह ऑनलाइन रहने से तकलीफ़ होती है। अल्लाह जी, वो खुद से बातें करती करती एकदम सर ऊपर करके अल्लाह जी से मुखातिब हो जाती और उनसे पूछने लगती, मैं क्यों देखती हूँ इनका लास्ट सीन, मैं क्यों उनकी जागने तक जागती हूँ। बेशक वो हज़ारों लड़कियों से बातें करें, मुझे क्या है, मगर अल्लाह जी मुझे बहुत दुख होता है। मैं कज़ियत से गुजरती हूँ, मुझे दर्द होता है। उससे से खुद को कहने के बाद अल्लाह जी के नाम पर एकदम उसकी आंखों में आंसू आते। वो जो ज़बत किए थे एकदम मोम बनकर पिघल जाती। आपी आपने ऐसा क्यों किया है, क्यों कहा। वो आंखों में आंसू लिए बहन के पास उसके हाथों में हाथ डाले बैठा था। क्या किया है मैंने, उसने मुस्कुराते चेहरे के साथ भाई से पूछा जो उसके सामने शर्मिंदा सा बैठा था। अभी मैं क्या करूँगा, वो मामा से शादी मैं करूँगा। वो अपने आंसू को अंदर उतारता हुआ अटकते अटकते बोल रहा था। कर लो कि उससे शादी। उसने आंसू से भरा चेहरा ऊपर किया और एक बार फिर से पूछा। जी आप ही, बच्चों की तरह रोती हुई आंखें नीचे की वो बहन को कह रहा था, वजदान तो मेरे लिए भाई नहीं, मेरा सब कुछ हो। मेरी ज़िंदगी तुम पर तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर कुर्बान जाए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी बहन अपनी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशी को भूल जाएगी। मैंने तुम्हारी आंखों में इस लड़की के लिए मोहब्बत देखी और वो मोहब्बत जो बहुत कम लोग करते हैं, और तुम पागल मेरे लिए इस मोहब्बत को दांव पर लगाने जा रहे थे। उसने उसका सर अपनी गोद में रखा, उसके बालों में हाथ फेरती हुई खुद भी भीगी आंखों से बोले जा रही थी, बच्ची तुम्हारी आपी तुम्हारी खुशियों के बीच कभी भी नहीं आएगी। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ज़रूर मिलेगी बच्ची। मैंने उसका माथा चूमा जो उसकी गोद में आंखें बंद किए बस सुन रहा था। आंखों के कोनों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। आपकी उसको तो पता भी नहीं है, उसको तो बस इतना ही कहा और अपना मुंह बच्चों की तरह बहन की गोद में छुपा लिया। ऐसे नहीं रोते बच्ची, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बहुत शौक है मुझे उसको देखने का, जिसके लिए मेरा भाई इतना रोता है, जिसके लिए मेरा भाई खुद को भूल जाता है। तो कैसी है बच्ची, इसने बहुत हसरत से भाई से पूछा। आप भी बहुत प्यारी है, वो बहुत मासूम है। वो छोटी सी लगती है, हिजाब करती है, अबाया करती है, इसके ऊपर चादर भी लेती है, शरारतें भी बहुत करती है अपनी दोस्त के साथ। पता है आप ही अपनी दोस्त के कंधे पर सर रख के बैठी होती है, गुस्से वाली भी है, कोई उससे बात नहीं कर सकता। जब मुस्कुराती है ना तो उसकी आंखें भी चमकती हैं, उसकी बोलती है तो इतना मीठा बोलती है और नखरे भी करती है। मुस्कुराता हुआ बहन की गोद में लेटा आंखें बंद की सब कुछ बता रहा था, उसको एक एक लम्हा बता रहा था। आप ही आपको पता है इसकी प्रेजेंटेशन थी ना, इतनी डरी हुई थी। मुझे कहती है मैं नहीं देती, मुझे नहीं तैयार। मैंने फिर डांटा उसको। उसने हंसते ही ये बहन को बताया, बदतमीज बच्ची, तुमने उसको डांटा भी है। अब की बार उसने भाई के सर पर मारा और मुझसे सा खफा हुई। कौन से दिल से डांटा मैंने, तो वो तो सबको क्लास को बताने के लिए डांटा। पता है मैं डांट रहा था, नजर झुकाए बैठी थी। इतना प्यार आता है मुझे उसकी मासूमियत पे। आप ही कोई लड़की इस जैसी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकती। वो मुस्कुराता हुआ बोलते चला जा रहा था। हाँ बिल्कुल, कोई इस जैसी नहीं। तभी तो आपने इसकी शान में इतना कुछ लिखा है, पहले खफा आने वाले अंदाज में कहा। आप ही आपने किधर देखा, किधर पड़ा। वो बुखलाई अंदाज में बहन की गोद से ऊपर होगा और उसके सामने बैठ गया। बेटा आपकी डैडी पढ़ी थी उस दिन, बैल तो बस वही पढ़ी। क्या कुछ नहीं लिखा आपने उसके लिए, ये नहीं कि बहन के लिए भी कुछ लिख लूँ। वो हल्का सा खौफ और मुँह दूसरी तरफ कर दिया। अरे मेरी बहन, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मलका के लिए लिखूँ और अपनी बहन के लिए ना लिखूँ।
میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، صبر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اٹھتا بھاگتا گیا اور الماری سے ڈائری لائی۔ یہ دیکھیے آپ ہی، میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، یہ مجھے دے، میں آپ کو پڑھ کے خود سناتا ہوں۔ وہ ڈائری کھولے، بہن کو سنانے لگا اور بہن مسکراتے ہوئے بہت شوق سے سننے لگی۔ جی تو جناب سنائیے پھر۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میری خواہش رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں اگر میں، وہ چن کے مجھے سنبھال رکھتی تھی۔ عمروں کی اس مشقت کو کروں کیسے بیان، ہٹایا بادلوں کو جس مشقت دیکھی یا سما، زمیں زد ہے کوئی اپنے رب سے ہم کلاں، پری زادوں کو بھی جس پہ رشک آئے، ایسا کمال وہ ایماں با کمال رکھتی تھی۔ جوگر بھائی کے رقیبوں کا لہجہ گستاخانہ دیکھا، یا کسی محترم کو فریق عاشقانہ دیکھا، پھر نہ پوچھی کہ کیا قیامت ہوتی، اب کی تو بار بھائی کی بھی شامت ہوتی۔ آنکھیں شعلہ طبیعت بھرم، گرجتے بادل خراب موسم، یقین مانے ایسا لگتا کہ قتل کے سارے اوزار رکھتی تھی۔ معصومیت کا خود کو غسل دے کے، چہرے پہ کے ڈمپل کو تھوڑا گہرا کر کے، دل مچل کے گویا بہہ نکلا مجھ پہ سکتہ طاری، سوال زد تھا بھائی ہوں نا پیاری، ایسے ندامتیں میری کب گوارا تھی، اس لیے تو ہمیشہ آسان سا سوال رکھتی تھی۔ میں اداس ہوں کہ ان کے مسلح کی پشت پہ اس کے ہاتھ اٹھے، میرے چاروں سو دعاؤں کی وہ ڈھال رکھتی تھی۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرے خواہش رکھتی تھی، ٹوٹ کر بکھر جاؤں میں، میری بہن چن کے مجھے سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھیے میں نے کیسا لکھا اپنی بہن کے لیے۔ اس نے ڈیری سے نظر اٹھائی، بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسو میں بھیگ رہا تھا، وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میں نے اچھا لکھا؟ ملکہ کے لیے بھی تو ایسا ہی لکھتا ہوں آپ ہی، اس سے اچھا نہیں لکھتا، آپ کو نہیں لگا اچھا؟ آپ ہی خفا ہوگی، آپ ہی وہ بکھرائی ہوئی ہے۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولتا جا رہا تھا، تم میری جان ہو بچی۔ اس نے روتی اس کے دل اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہو جس کے تم بھائی ہو، قسمت کی ملکہ جس کا تم نصیب ہو۔ اتنی ہی چھٹیوں کے دفن ہے، وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سے قضیت اٹھائے گی۔ کیا کروں میں اللہ جی؟ وہ گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے بس اسی کو سوچ رہی تھی۔ زری صاحبہ، اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کروانے کا منصوبہ بنا دیا تو اتر جائیں، آپ کی یونی آ گئی ہے۔ سلطان نے اس کو لاتے ہوئے کہا جو پورے راستے سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی یونی آ گئی؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولتی ادھر دیکھا۔ جی آ گئی آپ کی یونیورسٹی۔ اس نے یونی کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتا ہوئے کہا ٹھیک ہے جا رہی ہوں۔ وہ خفا سی ہوتی ہوئی اتری اور گیٹ کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی اس کے قدم وہیں رکے، وہیں کھڑے ہو کر اس نے دعا مانگی، اللہ جی میں نے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگا ہے آپ سے، آپ نے میرے دل میں نور ڈالا، اپنے آپ مجھے سونپا۔ اللہ جی آج میں راستے پہ کھڑی ہوں جدھر سے وجدان حسین گزرے گا، یا اللہ میں ان کی راہ گزر پر کھڑے ہو کر آپ سے دعا مانگتی ہوں، میرے دل میں جو جذبات دفن ہیں وہ ان پہ کسی پر بھی زہر نہ، ان کو پتہ نہ چلے کہ ترمینہ گل بھی ہے جو رات بھر ان کے لیے روئی ہے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پر مری ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دینا میرے مالک۔ وہ آنکھیں بند کیے مانگتی رہی اور پاس اسٹوڈنٹ گزرتے گئے۔ وہ جیسے یونیورسٹی میں قدم رکھنے لگی اس کی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کو وہ راستہ آج بہت خوبصورت لگنے لگا، ان راستوں سے وجدان گزرا ہوگا۔ وہ نیچے دیکھ کے بس یہی سوچتی رہی، وہ تو اس کو بھول جانا مانگ کر آئی تھی، مگر اس کا دل وہ تو ان راستوں کو چوم جانا مانگتا تھا جدھر سے وجدان گزرا تھا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، ہر گزرتے اور آنے والے راستے اس کو ایک الگ کی سرور دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے چڑھتا تھا، وہ ان سیڑھیوں سے گزرنے لگی، اس کا دل چاہ کہ وہ وہیں بیٹھے اور اس کو یہاں پہ محسوس کرے، اس کی راہ گزر کو اپنے ہاتھوں سے چومے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے گزرنے لگی، سیڑھیوں کے ساتھ لگی گرل پر ہاتھ پھیرنے لگی، ادھر وجدان نے ہاتھ رکھا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن اوپر جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، فرمینا۔ وہ آواز فضا کی تھی، اس نے کافی دور سے اس کو آواز دی تھی، وہ ہزاروں میں ایک الگ پہ جانی جاتی تھی، اس کے کندھے پہ پڑی چادر اس کو ہزاروں میں منفرد کرتی تھی۔ فضا کی آواز پر وہ وہیں رک گئی، مگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ تو آگے جانا چاہتی تھی، وہ تو اس کو دیکھنا چاہتی تھی جس کو دیکھے ایک عرصہ گزرا تھا۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنا سالوں کا اس نے حجر کاٹا تھا، نہ جانے کتنے آنسو بہے تھے، نہ جانے کتنی دفعہ اس کو بھول جانے کی دعا کی تھی۔ اس کی ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتی اس کا آفس آتا تھا، وہ کسی طرح وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ
اس کو اپنی مانگیوں کی دوا بھی یاد نہیں تھی۔ محبوب کے ہونے کا احساس ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو تو کون کم بات کو چھوڑ سوچے گا؟ ہمارا ہر چیز پر اختیار ہوتا ہے سوائے دل کے، اور جب دل اپنا اختیار لیتا ہے تو بس انسان اس کے سیر میں جگڑ جاتا ہے۔ فضا نے اوپر آتے اس کو گلے سے لگایا، جس کی آنکھیں اس آفس کے بند دروازے سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھنے کے لیے منتظر تھی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پہ کھڑے اس کے ایک دیدار کا انتظار کر رہی تھی، کہیں سے وہ نظر آ جائے، کس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آ جائے، اس کے دل کو سکون مل جائے۔ وہ تو اتنی راتوں سے اس کو دیکھنے کے لیے جاگتی رہی۔ یا اللہ مجھے مزید سانسیں دینا کہ میں آج بس ایک بار دیکھ لوں۔ اس نے اس آفس کے سامنے کھڑے ہوتی دعا مانگی۔ اس کے آفس ان کی کلاس کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ عموماً اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا، کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا، مگر آج زرمینہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ضرور باہر آئے گا۔ یار یہ کیا طریقہ ہے؟ کلاس کیوں بند ہے؟ اس نے لاک کیوں لگا ہوا ہے؟ اب یہیں ہم کھڑے رہیں گے؟ ہانیہ کلاس کے باہر کھڑے ہو کر جانے آنے سے انداز میں بول رہی تھی۔ ساری کلاس اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ سارے اپنی کلاس کے باہر کھڑے چچا کا انتظار کر رہے تھے، جن کے پاس ڈپارٹمنٹ کی چابیاں تھی۔ آج وہ کچھ لیٹ تھے اور سب کو کلاس کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا۔ جب چچا آئیں گے اور کلاس کھولیں گے، تب تک ہم یہاں چوکیداروں کی طرح کھڑے ہو کے انتظار کریں گے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بس غصے سے بولے جا رہی تھی۔ سری ادھر آؤ، مانور تمہیں بلا رہی ہے۔ فضا نے زرمینہ کو دور سے آواز دی، جو سب سے الگ کھڑی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس اس کے آفس کے بالکل سامنے کھڑی تھی تاکہ وہ آئے اور سب سے پہلی نظر اس کو بس اس کی پر پڑے۔ اس کو خود نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے، وہ کیوں ایسا چاہتی ہے کہ اس کے علاوہ آج سب سے پہلے اسے کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ سری جلدی آؤ نا۔ فضا نے اس کو وہیں کھڑے دیکھ کر ایک بار پھر آواز دی۔ کیا بات ہے فضا؟ وہ اس کے پاس آئی اور دل سے کھڑی ہوئی۔ وہ تو وہاں ہی کھڑا رہنا چاہتی تھی، مگر وہ کیا کہتی؟ وہ کیوں وہاں ہونا چاہتی تھی؟ کیا ہے؟ کیا کر رہی تھی؟ ادھر مانو بلا رہی تھی تمہیں، اب پتہ نہیں خود محترمہ کدھر چلے گئی ہیں۔ فضا نے ادھر ادھر مانور کو ڈھونڈنے والے انداز میں دیکھا اور اس کو کہنے لگی۔ وہ آپس میں بات ہی کر رہی تھی کہ وہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا آیا، ہاتھ میں موبائل پکڑے، بلیک کوٹ اور گرے جینز پہنے۔ وہ انتہا پرکشش لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی یونی آنے سے پہلے ابھی کٹنگ کروائی ہے، ابھی داڑھی بنوائی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایک پروقار اور پر اعتماد شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جب سے سیڑھی سے دوڑتا ہوا آتا تو 100 لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا۔ جیسے اس نے سب کو دیکھا کہ سب اس کے پاس جمع گئے۔ السلام علیکم سر، سبھی نے ایک وقت بعد کہا۔ اور کس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا عزتوں والا۔ سب اس کے پاس رکے تھے، وہ سب کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سلام کا جواب دے کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا منتظر ہو، کسی کو دیکھنا چاہتا۔ وہ جو کونے میں کھڑی تھی تھوڑی سی آگے آئی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس کو ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی، دروشی کا ورد کیا اور آنکھیں کھولی۔ اب اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کو جواب دے رہا تھا۔ سب کا حال چال پورا تھا، ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ سب کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا دل ان سب میں بس ایک لڑکی پہ رکا تھا۔ جیسے اس نے اس کو دیکھا، دھڑکنیں بے قرار ہوئی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کو اسے دیکھا تھا۔ وہ نہ بھی دیکھتی، اس کی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں پہ اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی، وہ اس کے نکاح کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر دروشی پڑھی اور تھوڑا سا آگے ہوئی، جو بار بار اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیتا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے اس کو دیکھ کے سلام کیا اور اس نے نظریں جھکائی، سلام کا جواب دیا اور آفس میں چلا گیا۔ اس کا زیادہ دیر وہاں اس کے سامنے کھڑا ہونا ناممکن نہیں تھا۔ اس کو جواب دیتے بغیر آفس اس کو دیکھ کے آفس میں دروازہ بند کیا اور سر کو اپنے میز پر رکھ کے نیچے ہوا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی نیچے ہو کے بیٹھا رہا۔ وہ اس کو اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا، جس کو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ اس کا حجر آج ختم ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی معصومیت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی کی دعا مانگتا تھا، کاش تم سے میرا ایک خون کا رشتہ ہوتا ملکہ، یہ حجر مجھے اتنا دکھ نہ دیتا، میں تمہیں کبھی بھی دکھ دیکھ سکتا، تمہاری کربت کو محسوس کر سکتا، کاش ملکہ تم سے میرا کوئی تعلق ہوتا۔ وہ میز پر سر رکھ کے دنیا سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے آج کسی اور لڑکی کو دیکھا تھا جو بجھی سی تھی، اس کے سامنے آنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، جیسے خود کو دنیا سے چھپا رہی ہو۔ ہمیشہ اس کی سامنے رہنے والی آج سب کے پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھپا رہی تھی، جس کو نے اس کو ایک لمحے بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور آفس سے باہر آیا، ایک بار پھر اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں کو الجھن ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک سب اس کے آفس کے باہر کھڑے تھے، وہ کسی کام کے بہانے باہر آیا
ان سے نے سرسری سی ایک نظر سب پہ ڈالی، اس کو سب نظر آئے سوائے اس کے جس کو وہ دیکھنے آیا تھا۔ مانورا، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کلاس کے بعد باہر آئی جہاں